اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ اور جب ان پر ہماری واضح آیات تلاوت کی جاتی ہے قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ تو لوگ جو ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے کہتے ہیں قَالَ الَّذِينَ کہتے ہیں لَا يَرْجُونَ جو ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے لقاء نأتی بقرآن لقاء کا معنی ہے ملنا ہمارے ساتھ ملنے کی امید نہیں رکھتے ائتی بقرآن غیر ھذا کہ اس قرآن کے سوا کوئی اور قرآن لے آئیے او بدلہ یا اسے بدل دیجئے قل ما یکون لی ان ابدلہ آپ فرما دیجئے مجھے حق نہیں کہ میں اسے اپنی طرف سے بدل دوں من تلقاء نفسی اپنی طرف سے ان اتبع الا ما یوحی الی میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی فرمائی جاتی ہے انی اخاف ان عصیت ربی اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو بے شک مجھے خوف ہے عذاب یوم عظیم ایک بڑے دن کے عذاب سے اس آیت مبارکہ میں سرداران قریش کی طرف سے قرآن حکیم میں تبدیلی کے مطالبہ کا بیان ہے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دو مطالبات کیے نمبر 1 اس قرآن حکیم کی جگہ دوسرا قرآن حکیم لے آئیے دوسرا اس قرآن حکیم کی جو چیزیں ان کی مرضی کے خلاف ہے ان کو تبدیل کر دیا جائے ان کے دونوں مطالبات کی تردید کی گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ان کو یہ جوابات دیے گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے قرآن حکیم میں کسی کمی بیشی یا تبدیلی کا اختیار نہیں رکھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی الہی کے پابند ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نافرمانی سے ڈرتے ہیں اس آیت کا شان نزول مفسرین کرام بیان کرتے ہیں کہ مشرکین مکہ میں سے 5 آدمی عبداللہ ابن امی مخزومی ولید ابن مغیرہ مقرز ابن حفص عامر ابن عبید اللہ ابن ابی قیس العامری عاص ابن عامر ابن ہشام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ اگر آپ ہی چاہتے ہیں کہ ہم آپ پر ایمان لے آئے تو آپ اس قرآن کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آئے جس میں لات عزا اور منات کی عبارت سے ممانعت نہ ہو اور نہ ان کی مذمت کی گئی ہو یا آپ سلم اس قرآن کو بدل ڈالے اور عذابی کی آیتوں کی جگہ رحمت کی آیتیں اور حرام کی جگہ حلال اور حلال کی جگہ حرام لکھ دے اللہ نے ارشاد فرمایا محمد آپ کہیے کہ اس قرآن کو بدلنا میرے اختیار میں نہیں ہے میں صرف اسی چیز کی پیروی کرتا ہوں جس کی مجھ پر وحی کی جاتی ہے اس کے مطابق میں حکم دیتا ہوں یا کسی چیز سے منع کرتا ہوں قل لو شاء اللہ ما تلوته علیکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اگر اللہ چاہتا تو میں اس قرآن کو تم پر نہ تلاوت کرتا ولا ادراکم ولا ادراکم بھی اور نہیں وہ تمہیں اس سے آگاہ کرتا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ میں تو یقیناً اس سے پہلے تمہارے درمیان ایک عمر دراز گزار چکا ہوں افلا تعقلون کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مشیت کے مطابق اللہ کے احکام کی تعمیل فرماتے
رسالت کی صداقت کے ضمن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ پاکیزہ زندگی کو بطور دلیل پیش کیا گیا کہ جس نے تمام تر زندگی کبھی جھوٹ نہیں بولا تو نبوت جیسے بڑے مسئلے پر جھوٹ کا ارتکاب کیسے کر سکتا ہے۔ اس آیت میں کفار اور مشرکین کے اس خیال کا رد ہے کہ یہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، کہ ان کی مشرکین مکہ نے اول سے آخر تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مشاہدہ کیا تھا اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام احوال معلوم تھے۔ کوئی جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کتاب کا مطالعہ نہیں کیا اور نہ کسی استاد سے علم حاصل کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی طرح 40 سال کا عرصہ گزر گیا، پھر 40 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک اس عظیم کتاب کو لے آئے جس میں اولین اور آخرین کی خبریں ہیں اور تہذیبی اخلاق، تدبیری منظر اور ملک کی سیاست کے متعلق مفصل احکام اور پیشنگویاں ہیں، اور وہ بہت دقیق علوم ہے، اور تمام علماء فصحاء اور بلغاء اس کی نظیر لانے میں عاجز اور ناکار رہے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اثبات بھی اس میں ہو گیا۔ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا، تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور کذب بآیات، یا اس کی آیات کو جھٹلائے۔ انه لا يفلح المجرمون، بے شک مجرم لوگ فلاح نہیں پائیں گے۔ اللہ پر جھوٹ باندھنے سے مراد کسی شخص کا کوئی بات گڑھ لینا اور اس کو اللہ کی طرف منسوب کر دینا ہے۔ اللہ پر جھوٹ باندھنے والے اور اللہ کی آیات کو جھٹلانے والوں کو مجرم قرار دیا گیا، ایسے مجرموں کو کامیابی نصیب نہیں ہوگی۔ فلاح سے مراد کامیابی ہے، کامیابی سے ہمکنار ہونا ہے، لیکن نظریہ کی تبدیلی سے کامیابی کا معیار بھی بدل جاتے ہیں۔ مثلا ایک دنیا دار اور آخرت کے منکر کے نزدیک انتہائی کامیابی ہے کہ اسے امن اور چین اور عیش و عشرت سے زندگی بسر کرنا نصیب ہو اور لمبی عمر حاصل ہو، جبکہ ایک دیندار اور آخرت پر یقین رکھنے والے کے نزدیک کامیابی کا معیار اللہ کی رضا اور اخروی عذاب سے نجات پانا ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور وہ اللہ کے سوا ان چیزوں کو پوجتے ہیں جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ انہیں فائدہ دے سکتی ہے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ تو اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، آپ فرما دیجئے کیا تم اللہ کو ایسی چیز کی خبر دیتے ہو جیسے وہ نہیں جانتا، نہ آسمانوں میں اور نہ زمینوں میں۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، وہ پاک ہے اور بہت بلند ہے جو اس سے جو شرک کرتے ہیں۔ مشرکین اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو کسی نفع یا نقصان کا اختیار نہیں رکھتے۔ مشرکین کا دعویٰ ہے کہ ان کے خود ساختہ معبود اللہ کے مقرب ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں ان کی شفاعت کریں گے۔ ان کے اس باطل دعویٰ کا یہ جواب دیا گیا ہے کہ ایسا کوئی سفارشی نہیں جو کوئی بات اللہ سے جبراً منوائے، اللہ پاک اور بلند ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً، وہ تمام لوگ ایک ہی امت تھے، فاختلفوا، پھر انہوں نے اختلاف کیا، وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اگر ایک بات آپ کے رب کی طرف سے پہلے سے طے شدہ نہ ہوتی، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، تو یقیناً ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا، فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اس بارے میں جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ ابتدا میں پوری نوع انسانی کا توحید پر کاربن ہونے اور ایک امت ہونے کا بیان ہے، بعد میں لوگوں نے خود مشرکانہ طور طریقے اور تصورات اختیار کر کے آپس میں اختلاف کیا۔ اللہ کی طرف سے اصلاح کی مہلت دینے کی سنت نہ ہوتی تو یقیناً امتوں کے درمیان اختلافات کا فیصلہ کر دیا جاتا۔ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اور وہ کہتے ہیں ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نازل کی گئی۔ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے غیب تو صرف اللہ کے لیے، انما الغیب للہ فانتظروا، لہذا تم انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ معجزات طلب کرنے والے مشرکین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جواب دیا گیا ہے، غیب کا علم صرف اللہ کو ہے، اور اس علم ہے کہ کون سی نشانی کب ظاہر ہوگی۔ اللہ کے حتمی فیصلہ کے لیے انہیں بھی انتظار کرنے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی منتظر رہنے کی تلقین فرمائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔